کتنی ہی دیر وہ خاموشی سے بستر پر پڑا رہا۔ غصے کی شدت سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ضبط کے مارے مٹھیاں بھینچے وہ اپنے آپ میں ہی ایک آگ میں جل رہا تھا۔ سارا کو اپنی زندگی سے نکال کر وانیا کو شامل کرنا کسی طور ممکن ہی نہیں تھا۔ وانیا جیسی لڑکی کو تو وہ ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شریک حیات بنانا تو بہت دور کی بات تھی، اور اس کا ایک آخری حل تھا کہ وہ کسی طرح شہوار کو ڈھونڈ کر اس سے یہ سوال کرتا کہ اس نے وانیا کو گھر سے بھگایا ہی کیوں تھا۔ اگر اسے آنا نہیں تھا آخری وقت پر تو اس نے وانیا کو کیوں چھوڑا؟ اسے کسی بھی طرح شہوار کو ڈھونڈ نکالنا تھا۔ اپنے 2-3 دوستوں کو فون ملانے کے بعد اس نے یہ کام انہیں سونپا تھا، اور خود بھی وہ شہوار کی تلاش کر رہا تھا۔ شہوار کی ایک تصویر اسے وانیا سے ملی ہوئی تھی، اور اسی تصویر کے ذریعے اب وہ اسے انٹرنیٹ پر سرچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور انتہائی تگ و دو کے بعد شہوار الہی کے نام سے اسے اکاؤنٹ مل ہی گیا تھا۔ اکاؤنٹ ملتے ہی اس کا ایڈریس ٹریس کرنا زیادہ مشکل ثابت نہ ہوا، اور پھر رات 4 بجے کے قریب وہ شہوار کے فلیٹ پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ویسے تو اسے امید نہیں تھی کہ شہوار اپنے فلیٹ پہ ہوگا، لیکن وہ اپنی قسمت آزمانا چاہتا تھا۔ اپنے کمرے سے نکلتے وہ وانیا کے کمرے کے دروازے کے آگے سے گزر ہی رہا تھا جب اندر سے آتی وانیا کی آواز نے اس کے قدم زنجیر کیے۔ وہ ایک لمحے میں ہی ٹھٹک کر رکا، کیونکہ اسے اپنے نام کی بازگشت سنائی دی تھی۔ وہ دروازے سے قریب ہو کے کھڑا ہو گیا، اور اندر سے آتی آواز نے اس کے تن بدن میں آگ لگائی تھی۔ وہ میر ہادی میری جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں اس سے شادی کے لیے مر رہی ہوں۔ 2 منٹ نہیں لگیں گے مجھے اس کا دماغ جگہ پہ لانے میں۔ بس ایک بار شہوار مل جائے، پھر بتاؤں گی کہ اس میر ہادی کی حیثیت کیا ہے۔ بہت ہیرو بنا پھر رہا ہے۔ سارا نے بھی نہ جانے اس میں کیا دیکھا، اکڑو، مغرور، بدتمیز، آوارہ، گنڈا۔ وہ جی بھر کر میر ہادی کی برائی کر رہی تھی۔ میر ہادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے۔ ضبط کیے وہ کچھ لمحے اور ٹھہرا، پھر اگلی بات نے تو اس کے قدموں تلے سے زمین ہی نکال دی۔ اگر شہوار نہ آیا اور میری اس میر ہادی کے ساتھ شادی ہو بھی گئی نا، تو میں شادی کی رات ہی اسے اس کی حیثیت بتا دوں گی اور طلاق کا مطالبہ کر دوں گی۔ ویسے بھی وہ سارا کو پسند کرتا ہے، خود ہی مجھے طلاق دے دے گا، اور پھر میں بابا جان کے سامنے اپنی مظلومیت کا رونا روں گی کہ دیکھ لیں آپ کے منہ بولے بیٹے نے کیسے میری زندگی برباد کر دی۔ بہت بابا جان اس کی محبت کا دم بھرتے ہیں نا، اسے گھر سے نکلوا کر ہی مجھے سکون ملے گا۔ بچپن سے آج تک اس نے ہمارا حق کھایا ہے۔ بابا جان کو تو اس کی صورت میں بیٹا کیا ملا، انہوں نے تو اسے سینے سے ہی لگا لیا، چپڑاسی کہیں کا۔ وہ نہ جانے کس کے ساتھ فون پر باتوں میں مصروف تھی، اور اپنے حوالے سے یہ سب کچھ سن کر میر ہادی کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ اس وقت وہ اس سے الجھنا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے اس نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ وانیا کی اگلی بات نے اسے پھر رکنے پہ مجبور کر دیا۔ اگر طلاق نہیں دے گا تو میں خوب شور ڈالوں گی، اپنے آپ کو مار کے زخم کر کے بابا جان کو بتاؤں گی کہ ان کا منہ بولا بیٹا ایک جانور ہے جس نے مجھ سے اس طرح سے اپنا حق وصول کیا ہے۔ پھر تو بابا جان اسے ہر حال میں یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ میں لڑکی ہوں، اور لڑکی کے پاس ہمیشہ وکٹم کارڈ ہوتا ہے، دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ بات ختم کرتے وہ زور سے ہنسی تھی، اور میر ہادی نے دھکے سے دروازہ کھولا تھا۔ دروازہ لاک نہیں تھا، اسی لیے کھلتا چلا گیا۔ بیڈ پہ اوندھی لیٹی وانیا گھبرا کر اٹھی، اور میر ہادی پہ نظر پڑتے ہی اس نے فون بند کر کے ایک سائڈ میں ڈالا۔ جانور ہو کیا؟ تمیز نہیں ہے کسی کے کمرے میں آنے کی؟ منہ اٹھا کے سانڈ کی طرح گھسے چلے آئے ہو۔ وانیا نے غصے میں پھر اپنی حد پار کی تھی، اور میر ہادی نے ایک زوردار تماچا اس کے منہ پہ دے مارا تھا۔ منہ پہ ہاتھ رکھے وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم اتنی گھٹیا اور اتنی گری ہوئی ہوگی
یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یقین نہیں آتا کہ تم بابا جان کی ہی اولاد ہو۔ انہوں نے ہماری ایسی تربیت تو نہیں کی۔ میر ہادی نے غصے میں اسے بازو سے پکڑتے اپنے قریب کھینچا تھا۔ اپنے اس خرافاتی دماغ کو اگر کسی اچھے کام میں لگاؤ تو تمہاری زندگی سنور جائے۔ تم اسی شہوار کے قابل ہو۔ جا رہا ہوں اسے لینے، لا کے یہاں کھڑا کروں گا اور اپنے ہاتھوں سے تمہاری اور اس کی شادی کروا کے تمہیں خود رخصت کروں گا۔ تم اسی جیسے شخص کو ڈیزرو کرتی ہو جو آخری وقت پہ تمہیں دھوکہ دے جائے۔ وانیا کو بستر پہ دھکیل کے وہ واپسی کے لیے مڑا اور وانیا نے اس کی کمر پہ حملہ کر دیا۔ اتنی تیزی سے اس نے میر ہادی کی قمیض پکڑ کے کھینچی کہ اس کی شرٹ پھٹتی چلی گئی۔ وانیا کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس تھپڑ کا بدلہ میر ہادی کی جان لے کے حاصل کر لے۔ ایک لمحے میں ہی میر ہادی کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کی شرٹ کمر کی جانب سے پھٹ چکی ہے۔ وہ دوبارہ غصے میں پلٹا اور وانیا کو بالوں سے جکڑ لیا۔ جنگلی بلی! وہ غصے میں دھاڑا تھا۔ وانیا کو بیڈ پہ گراتے خود اس پہ جھکا تھا۔ وانیا کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ گھررایا تھا۔ اگر شہوار مل گیا تو یہ تمہاری خوش نصیبی ہوگی، اور اگر نہ ملا تو میں تمہاری بد نصیبی بن جاؤں گا۔ یاد رکھنا میری بات۔ وانیا کے منہ سے ایک آہ نکلی تھی کیونکہ اس کے بال ابھی بھی میر ہادی کی مٹھی میں تھے۔ اسے چھوڑ کر وہ تیزی سے واپس اپنے کمرے میں پہنچا تھا۔ شرٹ اتار کے بیڈ پہ پھینکی تھی جو پیچھے سے اچھی خاصی پھٹ چکی تھی۔ جنگلی عورت! میر ہادی منہ ہی منہ میں بڑبڑایا تھا۔ شرٹ بدلتے وہ پھر تیزی سے باہر نکلا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس فلیٹ پر پہنچا تھا اور یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ پہلی ہی دستک پر اسے شہوار کا چہرہ نظر آ جائے گا۔ دروازہ کھولے شہوار اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا اور وہ شہوار کو۔ شہوار الہی! اسے پہچاننے کے باوجود میر ہادی کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی برباد ہونے جا رہی تھی۔ اس لڑکے نے ہاں میں سر ہلایا۔ کیا ہم اندر سکون سے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ میر ہادی نے کافی حد تک خود پہ قابو پایا ہوا تھا۔ شہوار کچھ دیر کے لیے ہچکچایا، پھر اس نے فلیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ آ جائیں۔ ڈرائنگ روم میں وہ دونوں آمنے سامنے صوفوں پہ بیٹھے تھے۔ شہوار میر ہادی کو ابھی بھی سوالیہ نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ میر ہادی کو بڑی حیرت ہوئی تھی کہ ایک لڑکا جو وانیا کے ساتھ کافی عرصے سے اٹیچ تھا وہ کیسے میر ہادی سے واقف نہیں تھا۔ نہیں، میں نہیں جانتا آپ کو، شہوار نے انکار میں سر ہلایا۔ میں وانیا خان کا کزن ہوں، میر ہادی۔ میر ہادی نے خود ہی اپنا تعارف کروایا اور شہوار بری طرح اچھلا تھا۔ اچھا، تو وہ آپ ہیں جسے وانیا لوفر اور لفنگا کہتی ہے۔ شہوار کے چہرے پہ ایک دم ہی مسکراہٹ آئی تھی اور میر ہادی کے چہرے کے رنگ بدل گئے تھے۔ گہرا سانس بھرتے اس نے بس ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وانیا سے اس سے زیادہ کی اسے امید بھی نہیں تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ شہوار نہ ہی اس کی صورت پہچانتا تھا اور نہ ہی اسے اس کے نام سے جانتا تھا۔ اگر آپ یہاں اس لیے آئے ہیں میر ہادی صاحب کہ مجھے وانیا کے بارے میں کچھ بتائیں گے یا مجھ سے کوئی سوال جواب کریں تو میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نہ میں نے وانیا کو گھر سے بھاگنے کا کہا تھا اور نہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ اپنی مرضی سے گھر سے بھاگی تھی اور گھر سے بھاگنے کے بعد اس نے مجھے فون کر کے بتایا تھا کہ وہ گھر چھوڑ آئی ہے اور میں آ کے اس سے کورٹ میرج کروں۔ میں ایسے کیسے کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں؟ میری فیملی ہے، میرے پیرنٹس ہیں۔ آج کل وہ گاؤں گئے ہوئے ہیں اسی لیے میں یہاں تنہا ہوں، ورنہ میں آپ کو اپنے پیرنٹس سے بھی ملواتا۔ میں ایسا لڑکا نہیں ہوں کہ کسی لڑکی کو اس کے گھر سے بھگاؤں اور پھر دھوکہ دے دوں۔ وانیا اور میں یونیورسٹی فیلو ضرور ہیں، اچھے دوست بھی ہیں، لیکن نہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور نہ میں نے کبھی ایسا کوئی وعدہ کیا ہے۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ کی کزن کا دماغ خراب ہے۔
یک طرفہ محبت میں یا تو وہ پاگل ہو چکی ہے یا پھر اس کا ذہنی توازن خراب ہے۔ ایسے کیسے کوئی لڑکی اپنے گھر سے فرار ہو سکتی ہے؟ شہباز نے صاف لفظوں میں ساری بات میر ہادی کے آگے رکھ دی اور وہ پوری طرح ہی حیران رہ گیا تھا۔ کیا سچ میں آپ وانیہ سے محبت نہیں کرتے؟ آپ نے اسے گھر سے بھاگنے کا نہیں کہا تھا؟ میر ہادی کو یقین نہیں آیا تھا کہ وانیہ اس قدر بے وقوف بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ اگر میرے دل میں چور ہوتا تو میں آج اپنے فلیٹ پہ نہ بیٹھا ہوتا، یوں آپ کو اپنے گھر کے اندر نہ بلا لیتا، میں منہ چھپا کے کہیں فرار ہو چکا ہوتا۔ شہوار نے سخت لفظوں میں میر ہادی کو جواب دیا تھا، اور کتنی ہی دیر میر ہادی خاموش بیٹھا رہا۔ وہ گھر چھوڑ کے کیسے نکل سکتی ہے، وہ بھی بنا کسی کے بھروسے کے؟ کوئی تو بات ہوگی نا آپ دونوں میں۔ میر ہادی کو ابھی بھی یقین کرنا مشکل تھا۔ وانیہ نے مجھے یونیورسٹی میں کئی دفعہ پروپوز کیا تھا، لیکن میں نے انکار کیا تھا کیونکہ اس کی ذہنی حالت مجھے ہمیشہ سے ہی ٹھیک نہیں لگتی۔ دوسروں کو نیچا دکھانا، سب کو کمتر سمجھنا، ہر بات پہ جھگڑا کرنا، کسی بھی چیز کو لے کے ضد میں آ جانا اور پھر اپنی ضد سے پیچھے نہ ہٹنا۔ یوں سمجھ لیں کہ میں بھی وانیہ کی ضد ہوں اور کچھ نہیں، کیونکہ میں یونیورسٹی میں اس کی دوست کو پسند کرتا تھا اور یہ بات وانیہ کو برداشت نہیں ہوئی۔ کئی بار وانیہ نے کہا کہ وہ کم صورت ہے، مڈل کلاس ہے، اور میں کیوں اس پہ وقت ضائع کر رہا ہوں، اور میں چاہ کر بھی وانیہ کو یہ نہیں سمجھا سکا کہ یہ دل کے معاملے ہیں، اس میں کسی کی خوبصورت یا کسی کے بدصورت ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس سے محبت ہو جائے بس وہی دنیا کا سب سے خوبصورت ترین انسان ہو جاتا ہے۔ مجھے وانیہ سے نہیں، اس کی دوست سے محبت تھی اور ہے، اور یہ بات میرے پیرنٹس بھی جانتے ہیں اور وانیہ بھی، لیکن اسے یہ لگا کہ وہ اس طرح گھر سے بھاگے گی، مجھے بلیک میل کر کے بلائے گی اور میں دوڑا دوڑا چلا جاؤں گا۔ اس نے مجھے خودکشی کی دھمکی بھی دی تھی کہ اگر میں اس کے پاس نہ پہنچا تو وہ خودکشی کر لے گی، مگر میں جانتا ہوں کہ وہ اتنی بزدل ہے کہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ سیلف obsessed ہے، وہ کبھی خود کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے میں نے اپنا فون بند کر لیا۔ وانیہ کو میرا ایڈریس معلوم نہیں ہے، اسی لیے مجھے یقین تھا کہ وہ یہاں تک نہیں آئے گی۔ آپ یہاں تک کیسے آئے ہیں میں یہ نہیں جانتا، لیکن ہاں، اب دوبارہ آپ یہاں نہ آئیے گا، یہی بہتر ہوگا۔ میں وانیہ جیسی لڑکی کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی نظروں میں برا نہیں بننا چاہتا۔ شہوار نے آخر میں آہستگی سے اپنی بات ختم کی اور میر ہادی گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ نہ کہنے کو کچھ تھا، نہ سننے کو۔ تھینک یو شہوار، آپ نے مجھے اپنے گھر آنے کی اجازت دی۔ میر ہادی اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ شہوار نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اسے دروازے تک رخصت کیا تھا۔ میر ہادی گاڑی تک پہنچتے ہوئے پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے زور زور سے اسٹیئرنگ پہ ہاتھ مارا۔ وہ کیا سوچ کے آیا تھا اور کیا نکلا تھا؟ اس نے تو سوچا تھا شہوار کو کالر سے پکڑے گا، 2-4 تھپڑ مارے گا، اس سے پوچھے گا کہ اس نے وانیہ کو دھوکہ کیوں دیا، اور پھر زبردستی اسے وانیہ کے سامنے لا کے کھڑا کر دے گا۔ ساری حقیقت بابا جان کے سامنے بھی آ جائے گی اور اس کا راستہ بھی صاف ہو جائے گا۔ لیکن یہاں تو ایک ایسی حقیقت پتہ چلی جس کے بعد اسے یقین آ گیا تھا کہ وانیہ واقعی ذہنی مریضہ ہے۔ کتنی ہی دیر وہ بس خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا رہا، اور پھر جب گھر واپس پہنچا تھا تو سامنے ہی اسے وانیہ کا چہرہ نظر آیا، جو شاید اسی کے انتظار میں تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے پاس دوڑی چلی آئی، یہ بھول کے کہ کچھ دیر پہلے ان دونوں کے درمیان کیا ہوا تھا۔ شہوار ملا تمہیں؟ وہ بہت ہی زیادہ بے چین نظر آ رہی تھی۔ شہوار الہی، میر ہادی کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وانیہ نے چونک کر اسے دیکھا اور ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں، ملا تھا۔
یہ کہہ کر وہ وانیا کو لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا اور وانیا تیزی سے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ فون کیوں نہیں اٹھا رہا میرا؟ سب خیریت تو ہے نا؟ بتاؤ۔ وہ میر ہادی کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے تک آ گئی تھی۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ وہ حیرت سے پلٹتے وانیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کر رہا تھا، اور وہ ایک لمحے کو ہی خاموش ہوئی، جیسے سمجھنا چاہ رہی ہو کہ ہوا کیا ہے۔ میرا شہوار ٹھیک تو ہے نا؟ مدھم پڑتے لہجے میں پھر سے سوال کر بیٹھی۔ میرا شہوار؟ اوہ ریئلی؟ تم شاید مجھے یہ بتانا بھول گئی کہ وہ تم سے نہیں، تمہاری دوست سے محبت کرتا ہے، اور اس نے تمہیں گھر سے بھاگنے کا نہیں کہا تھا۔ وانیا کے کندھوں پہ اپنے ہاتھ ٹکاتا وہ اس کے قریب ہوتے پوچھ رہا تھا۔ وانیا کا سانس رکا تھا۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میر ہادی نے اسے پیچھے نہ ہونے دیا، بلکہ اس کا بازو مروڑتے، اس کے ہاتھ کو اس کی کمر سے لگاتے اپنے اور نزدیک کھینچا تھا۔ وانیا نے گھبرا کے آنکھیں بند کی تھی۔ لک ایٹ می وانیا، خاموش کیوں ہو؟ بتاؤ نا کہ وہ تمہاری دوست ابیرہ سے محبت کرتا ہے، وہ ابیرہ جو تمہارے جتنی خوبصورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسے شہوار جیسا چاہنے والا، محبت کرنے والا شخص مل گیا، اور تم سے برداشت نہیں ہوا۔ میر ہادی کی طنزیہ مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ وانیا نے آنکھیں کھولے اس کی جانب دیکھا تھا، آنکھوں میں پانی جھلملانے لگا تھا۔ جھوٹ کہتا ہے وہ شہوار، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، ابیرہ اس کے قابل نہیں ہے۔ لڑکھڑاتے لہجے میں اس نے خود کو ڈیفینڈ کیا تھا۔ تم کون ہوتی ہو یہ فیصلہ کرنے والی کہ کون کس کے قابل ہے اور کون کس کے قابل نہیں ہے؟ ابیرہ تمہاری دوست شہوار کے قابل نہیں ہے، میں میر ہادی سارا کے قابل نہیں ہوں، اور تم کس کے قابل ہو بتاؤ؟ مزید اس کی کلائی کو مروڑتے اس نے وانیا کو اپنے اور قریب کھینچا تھا۔ بس چند سانسوں کا فاصلہ درمیان میں باقی رہ گیا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، وہ روحان سی ہوئی تھی۔ شہوار نے صاف لفظوں میں کہا ہے کہ نہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، نہ اس کا تم سے کوئی واسطہ ہے، اور جلد ہی وہ ابیرہ سے شادی کرنے والا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم اس سے دور رہو۔ میر ہادی نے اس کے کان پہ جھکتے سرگوشی میں اس پہ قہر ڈھایا تھا۔ وانیا سے اپنی یہ تذلیل برداشت نہیں ہوئی تھی۔ آنکھوں سے دو آنسو بہتے گالوں سے لڑکتے چلے گئے۔ چھوڑو میرا ہاتھ، اس نے پھر اپنی کلائی کو جھٹکا دیا تھا، لیکن ناکام رہی تھی۔ بابا جان کو سچ خود بتاؤ گی یا پھر میں اب شہوار کو لا کر تمہارے سارے کارناموں کا خلاصہ کروں؟ وہ ابھی بھی آہستگی سے پوچھ رہا تھا۔ وانیا نے لمحے بھر میں اس کی گردن پہ اپنی دانتوں کا نشان ڈال دیا، اتنی زور سے کاٹا کہ میر ہادی خود اس کی کلائی چھوڑ کے پیچھے ہٹا۔ گردن پہ ہاتھ رکھتے وہ غصے میں وانیا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بابا جان کو بتاؤں گی میں کہ پہلے تم نے مجھ سے محبت کا ناٹک کیا، مجھے گھر سے بھگایا، اور اب مجھے چھوڑ کے سارا کے پیچھے لگ گئے ہو۔ پھر تم جسے چاہے بابا کے سامنے لا کے کھڑا کر دینا، وہ کبھی تم پہ اعتبار نہیں کریں گے۔ میں بابا جان کی بیٹی ہوں، ان کا خون ہوں، میری حیثیت تم سے بہت زیادہ اوپر ہے۔ کیا کہتے ہو تم کہ بہت احسان ہے نا بابا جان کے تم پہ؟ تو یاد رکھنا، اگر تم مر بھی جاؤ تو میرے باپ کے احسانوں کو چکا نہیں سکتے۔ جن پر احسان کیا جاتا ہے ان پہ بھروسہ نہیں کیا جاتا، بھروسہ صرف اپنوں پہ ہوتا ہے۔ بابا جان میری ہر بات پہ بھروسہ کریں گے۔ تم ایک غیر مرد ہو جسے انہوں نے بہت محبت سے پال پوس کے بڑا ضرور کیا ہے، لیکن غیر کا لفظ تمہارے آگے سے ہٹ نہیں سکتا۔ نفرت سے کہتی وہ میر ہادی کے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی، اور میر ہادی بس اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ لفظ غیر اس کی ذات کو جھنجھوڑ چکا تھا۔ واقعی کیا وہ آج تک غیر تھا؟
کیا بابا جان اس پہ کبھی بھروسہ نہیں کر سکتے تھے؟ وہ بابا جان کو بتاتا بھی تو کیا بتاتا کہ ان کی بیٹی ایک نفسیاتی مریضہ ہے جو اپنے ہی طور پہ لوگوں کو جج کرتی ہے، دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ وہ خود کرنا چاہتی ہے۔ اگر وہ بابا جان کے سامنے شہوار کے حوالے سے کوئی بات بیان کر بھی دیتا تو اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی اور وانیہ کی شادی کے کارڈز بٹ چکے تھے۔ بابا جان یہی کہتے کہ میری عزت کی خاطر وانیہ سے شادی کر لو، اور ان کے اتنے احسان تھے، کیا وہ انکار کر سکتا تھا؟ بستر پہ بیٹھتے اس نے اپنی کنپٹیوں کو زور سے دبایا تھا۔ یہ لڑکی اس کے اعصاب پر بری طرح سوار ہو چکی تھی۔ گھڑی صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ ایک نیا دن، ایک نئی آغاز، ایک نیا سورج، ایک نئی روشنی، لیکن اس کے چاروں طرف اندھیرا تھا۔ بستر پر لیٹتے اس نے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ بہت دیر سوچنے کے بعد وہ ایک فیصلے پہ پہنچا۔ منہ ہاتھ دھو کے آئینے کے سامنے کھڑے وہ اپنے بال سنوار رہا تھا۔ بابا جان اس وقت ناشتے کی ٹیبل پہ ہوتے تھے۔ اسے بابا جان سے بات کرنی تھی، ان کے پاس جانا تھا۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا، خود کو حوصلہ دے رہا تھا، کیونکہ بابا جان سے بات کرنا اس کے لیے کافی مشکل تھا۔ وہ اپنے دل کو سمجھا رہا تھا کہ میں اتنی زندگیوں کو ایک ساتھ داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ وانیہ سے شادی کر کے نہ میں اسے خوش رکھ سکتا ہوں، نہ میں خود خوش رہ سکتا ہوں، نہ ہی سارا کبھی زندگی میں خوش رہ پائے گی۔ مجھے بابا جان سے بات کرنی ہی ہوگی۔ بہت ہمت جتاتے جتاتے وہ ڈائننگ ٹیبل تک پہنچا، جہاں بابا جان پہلے سے ہی کرسی پہ موجود تھے۔ آ گئے تم ہادی؟ بہت ضروری بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ بابا جان نے ہاتھ میں پکڑا اخبار ایک طرف فولڈ کر کے رکھا۔ میر ہادی چیئر پہ بیٹھتے بابا جان کی جانب دیکھنے لگا۔ میں اپنی دونوں فیکٹریز تمہارے نام کر رہا ہوں۔ میری 2 ہی بیٹیاں ہیں، اور جو کچھ بھی ہے دونوں کا ہی ہے۔ اسی لیے جو کچھ بھی وانیہ کے حصے میں ہے وہ میں تمہارے نام پہ کر رہا ہوں، کیونکہ نہ ہی وانیہ میں اتنی عقل ہے کہ وہ یہ سب کچھ سنبھال سکے، اور نہ ہی وہ اس قابل ہے۔ تم بھی جانتے ہو وہ کتنی جذباتی ہے اور خود سر ہے۔ میں جانتا ہوں گھر سے بھاگنے کے پیچھے بھی اس کا اپنا ہی ہاتھ ہوگا۔ اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں وانیہ کی جان لے لیتا، لیکن شاید اس نے اپنی زندگی کا یہ پہلا اور آخری فیصلہ کیا ہے جو بالکل درست ہے، کہ اس نے تمہیں اپنا لائف پارٹنر چنا ہے۔ تم دونوں نے جس طرح بھی شادی کی ہے، لیکن دل ہی دل میں میری بھی یہی خواہش تھی کہ تم میرے داماد بنو۔ بیٹے تو ہو ہی، اب میری بیٹی کی ذمہ داری بھی تمہارے کندھوں پہ ہے، تو میرا دل مطمئن رہے گا۔ سارا سمجھدار ہے، اسے اپنے اچھے برے کا علم ہے۔ اگر میں اس کی شادی کہیں باہر بھی کروں گا تو مجھے فکر نہیں ہوگی، لیکن وانیہ کی طرف سے میں بہت ہی زیادہ فکر مند رہتا تھا۔ لیکن تمہاری وجہ سے اب مجھے سکون آ گیا ہے۔ تم اسے جس طرح سنبھال سکتے ہو کوئی اور نہیں سنبھال سکتا۔ بابا جان نے بات کرتے کرتے میر ہادی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا، اور اس کی سانسیں تھمنے لگی تھیں۔ وہ کیا کہنے آیا تھا اور بابا جان کیا کہہ رہے تھے؟ پتہ ہے ہادی، تمہارے ماں باپ کے انتقال کے بعد میں تمہیں اس گھر میں لایا تو مجھے تمہاری بہت فکر ستاتی تھی کہ بن ماں باپ کے تم کیسے پرورش حاصل کرو گے، کیسے بڑے ہوگے۔ میں نے تمہیں اپنے سگے بیٹوں کی طرح سینے سے لگایا تاکہ تمہیں کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ تمہاری ماما جان نے بھی تم سے بہت محبت کی، کبھی تم میں اور ہمارے بچوں میں کوئی فرق نہ کیا۔ لیکن مجھے اس وقت بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ تمہاری زندگی میں کیسی کمی ہے، کیسا خلا ہے۔ ماں باپ کے چلے جانے کے بعد تمہارے دل پہ کیا بیتی ہے، اس بات کا احساس مجھے اس دن ہوا جب تمہاری ماما جان مجھے چھوڑ کر گئی اور میری دونوں بیٹیاں چھوٹی چھوٹی سی ماں کے بغیر رہ گئیں۔ اس وقت مجھے تم تینوں بچوں کو سنبھالنا تھا، اور
میں اسی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا جس ٹوٹ پھوٹ سے تم گزرے تھے. لیکن پتہ ہے کیا میر ہادی، تم لڑکے تھے، تم سنبھل گئے. تم نے اپنے جذباتوں کو اپنے اندر قید کر لیا، اپنے اتار چڑھاؤ کو، اپنی زندگی کی کمیوں کو تم نے کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیا. لیکن وانیہ ایسی نہیں تھی. وقت نے اسے ضدی اور چڑچڑا بنا دیا. ماں کے گزر جانے کی وجہ سے وہ پوری طرح ٹوٹ کر بکھر گئی. بڑی بیٹیاں اپنی ماں سے بہت اٹیچ ہوتی ہیں نا، وہ بھی اپنی ماں سے بہت اٹیچ تھی. اسی لیے شاید وہ ابھی تک سنبھل نہیں پائی. ماں کی کمی نے اس کے اندر جو خلا پیدا کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس خلا کو تم اپنی محبت سے پر کر دو. سارا کو تو تم نے بچپن سے ہی بہت محبت دی ہے، وہ تمہارے قریب رہی ہے، اسی لیے شاید اس کے اندر وہ محرومیاں پیدا نہیں ہوئیں جو وانیہ کے اندر ہے. تم ان محرومیوں کو اپنی محبت سے مٹانے کی کوشش کرنا. میری بیٹی بری نہیں ہے، بس ماں کی جدائی نے اسے خود سر کر دیا ہے، اسے بدتمیز بنا دیا ہے. اس کی ماں اس کی ہر بات کو اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے پورا کر دیا کرتی تھی. شاید اسی لیے وہ ایسی ہے آج. وہ چاہتی ہے کہ ہر کوئی اس سے اس کی ماں کی طرح بیہیو کرے. وہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہاں ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا. میر ہادی خاموشی سے بس بابا جان کی بات سن رہا تھا، جو آنکھوں میں آتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے پونچھتے، سر جھکائے اس کے سامنے اپنی بیٹی کے عیب بیان کر رہے تھے، اور ساتھ ہی اس سے امید باندھ چکے تھے کہ وہ ان کی بیٹی کا مستقبل محفوظ کر دے گا. بابا جان، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. بابا جان کی بات ختم ہوتے ہی اس نے بہت ہمت جتا کر پھر اپنی بات شروع کرنی چاہیے. بولو بیٹے. وہ پوری طرح میر ہادی کی طرف متوجہ ہوئے تھے. بابا جان، میں اور وانیہ، ہم دونوں بالکل بھی ایک جیسے نہیں ہیں. وہ بہت مختلف ہے. میرا اور اس کا مزاج بہت الگ ہے. میر ہادی نے جملوں کو جوڑنے توڑنے کی کوشش کی تھی. بات کرنا مشکل نہیں، ناممکن لگ رہا تھا. وہ اپنی انگلیوں کو باہم پھنسائے چائے کے کپ پہ نظر جمائے بیٹھا تھا. بابا جان، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں آپ کی توقعات پہ پورا نہ اترا تو آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں. اگر میں وہ سب کچھ نہ کر سکوں جو آپ کی خواہش ہے تو کیا پھر میں آپ کا بیٹا نہیں رہوں گا؟ جملہ پورا کرتے کرتے میر ہادی کی زبان کانپ اٹھی تھی. اس کے سامنے وہ شخص بیٹھا تھا جو اس کی کل حیات تھا. ماں باپ کے گزر جانے کے بعد اگر یہ شخص نہ ہوتا تو نہ جانے آج وہ کہاں ہوتا. تم میرے بیٹے ہو میر ہادی، اور ہمیشہ میرے ہی بیٹے رہو گے. جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہو کھل کے کہہ سکتے ہو. بابا جان نے اسے حوصلہ دیا تھا. بابا جان، میں سارا سے